السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنا ہے، موضوع ہے فکر آخرت۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آپ غور کیجئے پوری کائنات پر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی، جناتوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی، یہاں تک کہ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیڑ اور پودوں کے اندر بھی جوڑا ہے۔ جیسے جانوروں میں ایک نر اور ایک مادہ، انسانوں میں مرد اور عورت، اسی طریقے سے پیڑ اور پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ زمین کا جوڑا آسمان، چاند کا جوڑا سورج، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بنایا۔ جب ہر چیز کا جوڑا بنایا تو اس دنیا کا بھی کوئی ایک جوڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس دنیا کا جو جوڑا اللہ رب العالمین نے بنایا، اس جوڑے کا نام ہے آخرت۔ آج اسی آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کوئی بھی انسان آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، آخرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ معلوم نہیں آخرت ہے کہ نہیں، کس نے دیکھی ہے، کون واپس آیا ہے، کس نے آ کے ہمیں خبر دی ہے، کس نے کچھ بتایا؟ آج تک تو کوئی نہیں آیا جس نے آ کے بتایا ہو کہ قبر میں میرے ساتھ میں یہ ہو رہا تھا، میں بھاگ آیا، میں تمہیں بتانے چلا آیا، موقع ملا سوچا تمہیں بھی بتا دوں آ کر۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن
مسلمان تو خاص طور سے آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، اور لوگ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کو انسان کے عقیدے کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اگر آپ آخرت کا انکار کرتے ہیں گویا کہ آپ اپنے عقیدے سے نکل جا رہے ہیں، اور عقیدے سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، حدیث جبریل کے نام سے وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر کئی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس طریقے سے کئی سوال جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور 6 نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ 6 چیزیں بیان فرمائی۔ اب جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کی کتابوں کا انکار نہیں کر سکتے، رسولوں کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ آخرت کے دن کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آخرت کو عقیدے سے جوڑ دیا۔ آپ بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے، کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 چیزوں کے اندر آخرت کو بھی شامل کر دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کا، اس کے رسولوں کا، فرشتوں کا، کتابوں کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آخرت کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یا یوں کہہ لو، بہت سارے لوگ آخرت کے تعلق سے مذاق بھی کرتے ہیں کہ ہاں ایسا کیا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شک و شبہ بھی نہیں لا سکتے، یہ شک و شبہ بھی اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 6 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک بھی چیز کا انکار کیا، شک و شبہ میں گرفتار ہوئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو کوئی کرے انکار آخرت کا کرے، لیکن مسلمان تو بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے عقیدے کے اندر آخرت کے دن کو شامل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت ہے اور آخرت آنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اسی آخرت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے
وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر یومن کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی کوئی ایک دن ایسا ہے جس دن ہم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے پاس میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی دن آتے ہیں، کبھی ہفتے کا جمعے کا دن ہے، کبھی ہفتے کا دن ہے، کبھی اتوار کا دن ہے، کبھی سوموار منگل کا دن آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کا دن ہوگا تو جمعے کا دن نہیں، سنیچر کا دن نہیں، اتوار کا دن نہیں، سوموار کا دن نہیں، منگل کا دن نہیں، بلکہ وہ میدان محشر کے اندر کوئی اور ہی دن ہوگا جس کا ذکر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ کوئی ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں جو بھی ہوگا وہ تمہاری دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ آج ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے وہ اسی دن کی تیاری کے لیے دی ہے، اسی دن کو سب بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دی ہے۔ آج دنیا کے اندر مست و مگن ہو کر، دنیا کے اندر کھو کر تم اپنے آخرت کے اس دن کو برباد نہ کر لو، اس زندگی کو برباد نہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے لوگو ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اور اس کے بعد میں اللہ جو موت دے گا وہ اس لیے کہ بہترین عمل کر کے کون اللہ رب العالمین کے پاس میں جاتا ہے۔ اور خلقہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، جیسے ہمیں بنایا اور تمام چیزوں کو بنایا، ایسی موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا۔ اور جیسے سب کو ختم ہونا ہے اسی طریقے سے موت و زندگی کو بھی ختم ہونا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کو ایک دمبے کی شکل میں اس دن لایا جائے گا، موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں فرشتہ اس کو لے کر آئے گا۔ آواز آئے گی او جنتیو، جنتی سب اپنے بالا خانوں پہ چڑھ جائیں گے، پھر آواز لگائی جائے گی او جہنمیو، جہنمی بھی جہنم کے اندر سے جھانکیں گے، جنتی اور جہنمی سارے کے سارے دیکھیں گے، فرشتہ آواز لگائے گا اسے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے مجھے نہیں معلوم۔ جواب دیا جائے گا یہ وہی موت ہے جو تمہیں دنیا کے اندر آیا کرتی تھی۔ اللہ کا حکم ہوگا آج اس موت کو ذبح کر دو، آج اس موت کو بھی موت کے گھاٹ پہ اتار دو۔ فرشتہ ان تمام لوگوں کے سامنے موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اس کی گردن کے اوپر بھی چھری چلا دی جائے گی اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اور آواز آئے گی، فرشتہ آواز لگائے گا او جنتیو آج کے بعد تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، او جہنمیو آج کے بعد تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنتی سن کر خوش ہو جائیں گے کہ چلو آج کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر رہیں گے، یہاں ہمیں کچھ موت نہیں آنا ہے۔ اور جہنمی سنیں گے تو افسوس کی وجہ سے کہیں گے ہم تو یہ سوچ رہے تھے، تکلیفیں سہ کر، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں موت آ جائے گی اور مر جائیں گے، لیکن یہاں تم موت کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اب ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہنا ہے۔ یہ افسوس کریں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، تو موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم کا لفظ بتا رہا ہے
کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں اللہ آزما رہا ہے، یہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک امتحان گاہ ہوتی ہے، لوگ اپنے امتحان گاہ میں جا کر اپنا امتحان دے کر آتے ہیں اور اس کا رزلٹ پھر بعد میں سنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ یہاں پر انسان جو بھی عمل کر کے جائے گا، جو بھی کر کے اس دنیا سے جائے گا، آخرت میں اس کا رزلٹ سنایا جائے گا، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزما لے۔ تو یہاں یہ امتحان گاہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون میرے پاس میں بہترین عمل کر کے آیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ بہترین عمل کہتے کس کو؟ بہترین عمل کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ پر جو نیک عمل، اچھے عمل، بہترین عمل کا لفظ قرآن میں استعمال کیا تو اس کی دو نشانیاں ہیں اچھے عمل اور بہترین عمل کی۔ نمبر ایک، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس عمل کا حکم اللہ نے دیا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ عمل اچھا ہے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، اللہ کا حکم موجود نہیں، نبی کا طریقہ موجود نہیں، نبی کا فرمان موجود نہیں، تو سمجھ لو وہ آپ کو کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ لگے، کتنا ہی بہترین عمل وہ کیوں نہ لگے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں دو کوڑی کا بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا بہترین عمل ہے۔ جب تک پڑھتے رہو، ثواب کے اندر داخل ہوتے رہو، رحمتوں میں داخل ہوتے رہو، برکتیں آتی رہیں، اتنا بہترین عمل قرآن کریم کی تلاوت۔ لیکن اگر اسی قرآن کو کوئی رکوع میں پڑھنے لگے نماز کی حالت میں، اسی قرآن کو کوئی سجدے میں پڑھنے لگے نماز کی حالت میں، تو اللہ کی یہاں وہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ پیارے نبی نے رکوع کے اندر، سجدے کے اندر قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ عمل اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن جہاں کر رہے ہو وہاں کا حکم موجود نہیں ہے، اس لیے وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اچھے عمل کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا حکم ہو، پیارے نبی کا فرمان ہو، جب دو چیزیں مل جاتی ہیں تب جا کے وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے سمجھنے سے اچھا نہیں ہوتا، آپ کے ماننے سے اچھا نہیں ہو جاتا، اچھا وہی ہوگا جس کا حکم موجود ہو۔ اذان کی مثال لے لیجئے، اذان ہوتی ہے، اذان کا آخری جو جملہ ہے، آخری کلمہ ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اذان ختم ہو گئی۔ اب کوئی سوچنے لگے کہ یہ تو آدھا لگ رہا ہے، آج سے ہم اذان دیا کریں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیا کریں گے، بتائیے مانا جائے گا؟ آپ نے کوئی غلط چیز بڑھائی ہے، ایک اچھی چیز ہی تو بڑھا دی ہے، لیکن نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے کیا اس کا حکم موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب تک کسی کام کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، پیارے نبی نے نہ بتایا ہو، آپ کو لاکھ اچھا لگتا رہے، اللہ کی یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن و حدیث کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور دیکھ لیجئے، اللہ نے کہا ہے کہ احسن عملا، بہترین عمل کر کے کون آتا ہے، یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے۔ ایک لفظ ہے احسن، بہترین عمل، اور ایک ہے اکثر، زیادہ عمل۔ اللہ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پسند ہے۔ آپ کے پاس پیور ہے کہ نہیں، خالص ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو مطلوب ہے، وہ اللہ چاہتا ہے۔ بہت سارا لے کر جاؤ، ڈپلیکیٹ لے کے جاؤ، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تھوڑا لے کر جاؤ لیکن اچھا لے کر جاؤ، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے، یہ کہا کہ اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ آج دیکھیے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ اچھا عمل ہے یا زیادہ عمل ہے؟ یہ زیادہ عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ اچھا عمل ہوتا تو قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہوتا۔
اور اگر یہ اچھا عمل ہوتا ایک رات میں قرآن کریم پورا پڑھنے کا تو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے کبھی پیچھے نہیں رہتے. آپ زیادہ کے چکر میں پورا قرآن اب تو پہلے ایک رات میں ہوتا تھا. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ پر تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایک رکعت میں, مجھے تو سن کے چکر آ گئی, ایک رکعت میں پورا قرآن. اور آپ کو شاید معلوم ہو کچھ حفاظ تو ایسے ہیں, کچھ حافظ تو ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا اشتہار لگایا ہوا ہے, اشتہار ڈالا, گروپ کے اندر شیئر کیا اور لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی صاحب کو فلاں شہر کے اندر, اس شہر کے اندر, اس شہر, ایسے کر کے کئی شہروں کے نام دیے, ان جگہوں پر اگر ایک رکعت میں قرآن ختم کرانے کے لیے حافظ چاہیے ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. باقاعدہ اشتہار ہو رہا ہے اس چیز کا. یہ احسن و عملہ نہیں ہے, یہ اکثر و عملہ ہے, یہ زیادہ عمل ہے. اللہ کو مطلوب نہیں, اللہ کو اچھا عمل مطلوب ہے. اچھا وہی ہے جس کا حکم موجود ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھیے, ایک رات میں قرآن مکمل ہو رہا ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھیے تو آپ کو ایسے بھی واقعات تاریخوں کے اندر ملیں گے کہ فلاں صاحب رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن کے 15 پارے پڑھ دیے اور دوسرے پیر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن کے 15 پارے پڑھ دیے. یہ کیا ہے؟ یہ احسن و عملہ نہیں, یہ اکثر و عملہ ہے. تو اللہ کو بہترین چیز چاہیے. زیادہ لے کر آؤ, لوکل لے کر آؤ, لوکل کوالٹی کی لے کر آؤ, نہیں چلے گی, وہ تو ابھی بھی نہیں چلتی ہے. تو اچھی چیز اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھوں, میں آزماؤں, لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزما لیا جائے, ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو اچھا عمل اور اکثر عمل, زیادہ عمل میں فرق سمجھ میں آ گیا. اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بہترین عمل کیا, اچھا عمل کیا, تو وہاں کیا ہوگا, ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم کی. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک نیکی بھی دنیا سے کر کے لے جاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس میں اس کو پالو گے, اسے دیکھ لو گے. اور ایک برائی بھی دنیا کے اندر سے ذرہ برابر بھی برائی اور ذرہ برابر نیکی بھی اگر کر کے لے کے گئے ہوگے تو اللہ کی یہاں اس کو پالو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کیا ہوگا تو وہاں پر وہ سجدہ بھی تمہیں دکھ جائے گا, سجدہ وہ اللہ کی یہاں پالو گے. اور رات کے اندھیرے میں اگر کسی برائی کو رات کے اندھیرے میں کمرے کو بند کر کے لائٹوں کو بجھا کر بھی اگر کوئی گناہ کر کے گئے ہوگے اللہ رب العالمین کی یہاں اس کو بھی پالو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک نیکی لے کر جاؤ گے تو بھی اللہ کے پاس میں پالو گے, اور اگر ایک برائی بھی لے کر جاؤ گے تو وہ بھی وہاں پہ تمہیں مل جائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. او لوگو ڈرو اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, اللہ کے سامنے تم سارے کے سارے لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا. ثم توفا کل نفس ما کسبت, اور پھر وہاں پر جو بھی کر کے گئے ہوگے, ثم توفا کل نفس ما کسبت, ہر چیز کا بدلہ وہاں پر تمہیں دیا جائے گا, تمہارے ایک ایک اعمال کا بدلہ وہاں پر مل جائے گا. تو اس دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے, اسی کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے. آپ قرآن کریم کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو غور و فکر کر لینا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آنے والے دن کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر لی ہے، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، یہ آنے والا دن کون سا ہے۔ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہفتے کا دن، اگلا دن جو اتوار کا آنے والا، یہ نہیں ان دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ دنیا آج ہے، آخرت کل ہے، اس کل کی بات چل رہی ہے کہ آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر انسانوں کو فکر دلائی کہ دیکھو میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، تیاری کر کے آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو ڈرو اس پروردگار سے، اس اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، یعنی آخرت کے دن کے لیے ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں، کیا کمایا ہم نے، کیا کیا ہم نے آخرت کے لیے۔ آج ساری زندگی ہم اپنی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، ساری محنت اپنی دنیا کو حاصل کرنے میں اور دنیا کو کمانے میں لگا رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اس دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، یا اولاد تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، تمہارا خاندان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کام میں پھنس جاتے ہو اور اگر مالدار ہو، پیسہ ہے تمہارے پاس میں، تو مال کے ذریعے سے اس پریشانی سے نکل جاتے ہو۔ اگر کہیں پر پکڑ لیے گئے تو پیسہ کھلا دیا، اگر کہیں پر کوئی اور پریشانی ہے رشوت کے طور پہ پیسوں کو دے دیا، ان پیسوں کے ذریعے سے تم دنیا کی پریشانی سے تو بچ سکتے ہو، لیکن آخرت کی پریشانی سے ان پیسوں کے ذریعے سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے فرشتے ہیں وہ، انہیں رشوت کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتوں کو رشوت کی ضرورت نہیں، وہ رشوت نہیں لیتے، آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، آپ وہاں سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں بہت سے موقعوں پر پیسہ آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن آخرت میں یہ پیسہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ مال اور یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے خاندان، یہ تمہاری اولادیں، یہ بھی تمہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں بچا سکیں گی، اللہ کے عذاب سے یہ تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ آج خاندان بڑا ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، پورے خاندان کو لے کر پہنچ گئے، سامنے والا کمزور ہے، چلا گیا، نہیں جھگڑا کر رہا ہے، چلا گیا، لیکن کتنا بھی بڑا خاندان لے کر اللہ رب العالمین کے پاس میں چلے جاؤ، کتنے ہی زیادہ لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس میں چلے جاؤ، یہ خاندان تمہارا تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور تمہاری اولادیں یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یہ اگر زیادہ ہیں تو یہ تمہیں صرف دنیا میں اچھی لگ رہی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی کام نہیں۔ آخرت میں انسان کو کیا بچائے گا؟ اس کے اچھے اعمال آخرت میں انسان کو بچائیں گے۔ تو اس آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور دنیا کی زندگی کی مثال ایک موقع پر، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ دی ہے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل اس طریقے سے ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے غلہ نکلتا ہے، پھر جب وہ ہرا ہو جاتا ہے، پھر پیلا ہو جاتا ہے، پھر کسان اس کو کاٹ لیتا ہے، غلہ نکال لیتا ہے،
اور اس کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے کام کے اندر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی تمہاری زندگی کی مثال ہے، تم بھی زمین کے اندر پیدا کیے گئے، تم بھی زمین کے اوپر پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے پودا بڑا ہوتا ہے تم بھی بڑے ہوتے گئے، جیسے پودا ہرا ہوتا ہے تم بھی جوان ہوئے، اور جیسے پودا پیلا ہو جاتا ہے تم بھی بوڑھے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے پودے کو کاٹ دیا جاتا ہے، فصل اور غلے اور اناج کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ تمہاری زندگی کی مثال ہے۔ کتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے سمجھایا، دنیا کی زندگی کی مثالیں دے دے کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آج ہم اسی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے، پوری محنت دنیا کو حاصل کرنے میں، اور فکر تک نہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، وہاں پر سوالوں کا جواب دینا ہے، حشر و نشر ہے، میدان محشر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے، سب کچھ ہونا ہے، لیکن کوئی فکر نہیں۔ آج ہماری دعائیں بھی دیکھ لو، اگر 5 منٹ کوئی آدمی بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے تو 4 منٹ تو دنیا ہی مانگتا رہتا ہے، پھر شاید اس کو یاد آ جائے کہ نہیں آخرت بھی مانگ لینا چاہیے، تب پھر اس دعا کا رخ مڑتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا، تب جا کے یاد آتا ہے کہ نہیں چلو چلتے ٹائم 2-4 باتیں یہ بھی کہہ لیں تاکہ دعا پوری ہو جائے۔ پورا فوکس، پوری محنت دنیا حاصل کرنا، دن کا سکون، رات کی نیند، تمام چیزیں اگر لٹا رہا ہے، ختم کر رہا ہے تو اسی دنیا کی خاطر، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوئی ہے تو اسی دنیا کی خاطر۔ اور دنیا میں رہنا کتنا ہے؟ کسی کو اپنی عمر معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے جیسے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا کہ کب آئے گی، اسی طریقے سے موت کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گی۔ اگر قیامت اور موت کے بارے میں اللہ بتا دیتا تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ سب کو اپنا ایگزیکٹ ٹائم پتا ہوتا کہ مجھے کب مرنا ہے، اسی حساب سے وہ طے کر لیتا کہ مجھے کب کون سے عمل کرنا ہے تاکہ میں عمل تھوڑا زیادہ کر کے چلا جاؤں۔ لیکن یہاں تو ہر ٹائم تیار رہنا ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آج دیکھیے کسی کی زندگی 30 سال کی ہے، کسی کی 40، کسی 50، بہت سے بہت جی لیے تو 80 سال، 90 سال، 100 تو بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر، قریہ اور بستی کے اندر 1-2 آدمی شاید آپ کو مل جائیں کہ 100 سال سے پار جا چکے ہیں، ورنہ 100 تک پہنچتے پہنچتے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ شاید کوئی مل جائے جو 100 سے اوپر، اور جب 100 سے اوپر عمر نکلتی ہے تو اخباروں میں چھپ کے خبر آتی ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر 106 سال کا ایک آدمی ہے، 115 سال کا ایک آدمی ہے، یعنی یہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے کہ آج کے دور میں 100 سال سے زیادہ جی لیا۔ اس دنیا کی خاطر اور نوجوان یہ تو عجیب نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو عجیب سا نشہ ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو جوان ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تب عمل کریں گے، جب بڑھاپا آئے گا تب اللہ رب العالمین کے سامنے رو لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ آپ کے اس مجمع کے اندر، اس مجلس کے اندر کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تم سے بھی زیادہ جوان، تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور تم سے بھی زیادہ طاقتور، پوچھو ان سے ان کی جوانی کہاں چلی گئی؟ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے، تم سے زیادہ بدن کے اندر ان کی طاقت تھی، پوچھو ان سے ان کی جوانی کہاں گئی؟ کس چیز میں انہوں نے اپنی جوانی کو گزارا؟ آج تمہیں اپنی جوانی پر ناز ہے، گھمنڈ ہے؟ کوئی نوجوان مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میں پوری جوانی زندہ رہوں گا، مجھے جوانی میں تو موت نہیں آئے گی؟ کتنے نوجوان آپ کے اسی شہر کے اندر ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضانوں میں آپ کے پاس میں تھے، آپ کے سامنے تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں، کسی کے پاس میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا جب ٹائم پورا ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی، اس کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرا، کہ بے شک دنیا
میٹھی ہے، دنیا ہری بھری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر رنگینی ہے۔ آپ دنیا میں جیو گے تو آپ کو یہ دنیا بڑی اچھی لگے گی، میٹھی فرمایا۔ اور میٹھی چیز تو شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو پسند نہ ہو۔ کچھ لوگ تو اتنا میٹھا کھاتے ہیں کہ ان کو میٹھے کی بیماری ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ تو اتنا میٹھا بولتے ہیں کہ سامنے والے کو ڈر لگنے لگتا ہے اس کی میٹھی باتیں سن سن کے مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے۔ اور اکثر ایسا دیکھنے میں آیا جو لوگ باتوں کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، دل کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو پھر باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آئے، آپ 10 منٹ ان سے باتیں کرو آپ کو لگے گا مجھے شوگر نہ ہو جائے، اتنا میٹھا بولتا ہے۔ تو دنیا بڑی میٹھی ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرا، اور رنگین بھی ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کو لگے گا یہ بھی میں کر جاؤں، یہ کام بھی میں کر جاؤں، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ ان الدنیا حلوۃ خضرا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو ہرا بھرا بھی بنایا ہے، دنیا کو ہم نے میٹھا بھی بنایا ہے، لیکن ہم نے تمہیں کس لیے بنایا؟ ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم دنیا میں عمل کیسا کرتے ہو۔ تمہیں دنیا کی مٹھائی بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہی اسی کو کھانے میں لگے ہو، دنیا کی رنگینی تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، اسی رنگینی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، یا اس دنیا سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں تم اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، بے شک دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، فینظر کیف تعملون، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون کیسے عمل کر کے میرے پاس میں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی مٹھاس کے اندر نہ کھو جاؤ، دنیا کی رنگینی کے اندر نہ کھو جاؤ، بلکہ دنیا کے اندر ایسے عمل کرو کہ آپ کا اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کے دن شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اس لیے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کے پاس میں تشریف لے گئے اور اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ بکری کا بچہ خرید لے؟ تم میں سے کون یہ بچہ بکری کا خریدنا چاہتا ہے؟ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ بکری کا بچہ مردہ ہے، ہم اس مردہ بکری کے بچے کا کیا کریں گے؟ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم اس کو نہ خریدتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے کان بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ عرب کے اندر چھوٹے کان کے بکری کے بچے پسند نہیں کیے جاتے، اپنے اپنے جگہ کا رواج ہوتا ہے، کہیں پر کسی طریقے کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں اور کہیں پر کسی طریقے کی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے، اپنے اپنے یہاں کا رواج ہوتا ہے، وہاں نہیں پسند کیا جاتا تھا۔ آپ نے کہا یہ کون خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی میرے کوئی کام کا نہیں تھا، اور یہ تو مردہ ہے، ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے؟ آپ لوگ بھی بقرعید کے ٹائم یعنی عید الاضحیٰ کے ٹائم پر بکرے اور جانور خریدنے کے لیے جاتے ہوگے، بتاؤ زندہ لے کر آتے ہو یا مردہ لے کر آتے ہو؟ زندہ لے کر آتے ہو نا۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم مردہ خرید کے کیا کریں گے؟ زندہ ہوتا تب بھی نہ خریدتے، کیونکہ اس کے اندر عیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، قیمت کو ہم کم کر دیتے ہیں، 2 درہم ہی میں مجھ سے خرید لو۔ فرمایا، اللہ کے نبی 2 درہم کا بھی یہ مہنگا ہے، یہ مردہ بچے کا ہم کیا کریں گے؟ یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا 1 درہم میں خرید لو۔ کہ اللہ کے نبی 1 درہم میں بھی خرید کر ہم اس کو کیا کریں گے؟ پیارے نبی نے بکری کے بچے کے کان کو چھوڑ دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے تمہاری نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسی طریقے سے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔
جس کے لیے آج ہم اپنی پوری زندگی لگا دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی پوری محنت کھپا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم نے پوری اپنی زندگی اسی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیا۔ ہائے مال مال مال، کسی بھی طریقے سے آئے، کہیں سے بھی آئے، ایک بلڈنگ ہے تو دوسری بن جائے، ایک دکان ہے تو دوسری آ جائے، ایک مکان ہے تو دوسرا بن جائے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری آ جائے، کیسے بڑھے گا کیسے بڑھے گا، پوری محنت اسی میں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان ابن آدم وادیین من مال، اگر ابن آدم کے پاس یعنی لوگوں کے پاس، آدم کی اولاد کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں، اور ایک روایت کے اندر آیا وادیین من ذہب، 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہوں۔ وادیاں سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ فرمایا 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی مل جائیں، 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی مل جائیں، لو ان ابن آدم وادیین من مال لا حب ان یکون معهما ثالث، 2 وادیاں مالوں سے بھری ملنے کے بعد، سونے سے بھری ہوئی ملنے کے بعد وہ یہ خیال کرے گا کہ کاش تیسری بھی مجھے مل جاتی، ایک اور وادی بھری ہوئی مل جاتی۔ یہ پہاڑی علاقے آپ نے دیکھے ہیں نا، پہاڑی علاقوں میں ایک تو یوں اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں اور باقی نیچے نیچے پہاڑ ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں خالی ہوتی ہیں، وہ ساری تمام چیزوں کو وادیاں بولا جاتا ہے۔ وہ پورا بھر کے اگر سونے سے اور مال سے بھری ہوئی 2 بھی مل جائیں، پیارے نبی نے فرمایا تو تیسری کی خواہش کرے گا، ایک اور مل جائے۔ سونے سے بھری ہوئی مل جائیں تب بھی، ایک ملک ہے تو دوسرا ہو جائے، 2 ملک ہیں تو تیسرا ہو جائے، ایک فیکٹری ہے ایک دکان ہے تو دوسری ہو جائے، پوری محنت اسی پہ لگائی جائے۔ فرمایا لو ان ابن آدم وادیین من مال لا حب ان یکون معهما ثالث، تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ تیسری وادی بھی اس کو سونے سے بھری ہوئی مل جائے۔ اور آخر کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا یملأ نفسه الا التراب، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ خواہشیں اس کی بڑھتی رہتی ہیں، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ خواہشیں کب ختم ہوں گی؟ جب قبر کے اندر چلا جائے گا اور قبر کی مٹی اس کے اندر اتر جائے گی۔ فرمایا لا یملأ نفسه الا التراب، تب اس کی خواہش ختم ہوگی قبر میں پہنچنے کے بعد۔ اور اس سے پہلے میرا مال یہ بھی میرا وہ بھی میرا، مالوں کے اندر ظلم ستم، حقوق کا دبانا، غصب فراڈ، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، بس مال بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاک کر دیا، تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاک و برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا چہرہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر آ گئے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ ساری زندگی یہی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بڑھتا رہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی نیک عمل نہیں، بس مال بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، ساری زندگی اسی میں کیا۔ حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر آ گئے۔ اب سوچو کہ ساری زندگی جب یہی کرنا ہے اور قبروں میں پہنچنے کے بعد تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ کیا حساب و کتاب دیں گے اور کیا اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر، پیارے نبی نے حدیثوں کے اندر بتایا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ اور میں نے ایک درس میں ایک مثال دی تھی کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور کود و تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں،
ناٹک ہوتے ہیں، سیریل ہوتے ہیں، اور ان ڈراموں کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو شہزادہ، کسی کو شہزادی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو اس کی رانی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو جلاد، کسی کو سپاہی، کسی کو رعایا بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا وہ ناٹک اور وہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، تو بادشاہ اپنی پوشاک اتار دیتا ہے، وزیر اپنی پوشاک اتار دیتا ہے، جلاد اپنی اتار دیتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی وہی آدمی ہے، وزیر بھی وہی، سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ جب تک ڈرامہ چلا تب تک ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، فوجی تھے، شہزادہ تھا، شہزادی تھی، لیکن وہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے ایک جیسے ہو گئے۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی ہم نے تمہیں اسی طریقے سے بھیجا، کسی کو منتری بنا دیا، کسی کو راشٹرپتی بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فیکٹریوں کا مالک بنا دیا۔ یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہے، پھر جب سارے کے سارے لوگ مر جاؤ گے تو ہمارے سامنے آؤ گے تو سارے کے سارے ایک جیسے ہوگے، وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو تمہارے نیک عمل کام آئیں گے۔ دیکھتے نہیں ہو ڈراموں کے اندر، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کتابوں کے اندر۔ سمجھ لو دنیا کی زندگی کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ سب کو الگ الگ کیریکٹر دے دیے گئے ہیں کہ تمہیں ایسے پلے کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے، اور یہ فلم ختم، یہ ڈرامہ ختم تو سب پھر ایک جیسے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسے تم کسی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی یہ انگلی سمندر کے پانی کے اندر ڈال دو۔ انگلی سمندر کے پانی میں ڈالی اور انگلی کو جب باہر نکالا تو جو پانی انگلی کے اوپر لگا سمجھ لینا یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور جو پیچھے پورا سمندر باقی چھوڑ دیا ہے یہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ تو اتنی بڑی زندگی کو برباد نہ کرو، اتنی چھوٹی سی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی بڑی زندگی کو برباد نہ کرو۔ بتائیے یہ کوئی عقل مندی ہے کہ جو انگلی پہ پانی لگا وہ دنیا کی زندگی اور جو پیچھے سمندر پورا چھوٹ گیا وہ آخرت کی زندگی، اس اتنی سی زندگی کے لیے ہم نے وہ آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا۔ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بتایا کہ آخرت کی فکر کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے پاس میں حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کا، تمہارے کرتوتوں کا، تمہارے کاموں کا پورا پورا حساب و کتاب لے گا، پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا لے کر جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اب ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا اور نبی کے صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، آخرت کے دن سے ڈرا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو آواز لگائی، خادمہ کو آواز دی، خادمہ باہر بچوں کے ساتھ میں کھیل رہی تھی، پیارے نبی کی آواز کو سنا لیکن نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز لگائی، اس نے آواز کو سنا نہیں آئی۔ آپ نے تیسری مرتبہ بلایا، اس نے سنا پھر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے، دیکھا کہ خادمہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا میں نے تجھے بلایا تھا، کیا تجھے میری آواز نہیں آئی؟ اس نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے 3 مرتبہ آپ کی باتوں کو سنا ہے، آپ کی آواز کو سنا ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا کہ 3 مرتبہ آواز دی اور سننے کے باوجود بھی تو نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے مسواک کو یوں پر ویسے اٹھایا اور فرمایا او میری خادمہ، اگر مجھے آخرت کا ڈر نہ ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ اس مسواک کے ذریعے سے تیری مار لگاتا۔
لیکن مجھے اللہ کا ڈر ہے کہیں یہ مسواک مارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لے، اس لیے میں اس مسواک کے ذریعے سے بھی تجھے نہیں مار رہا ہوں۔ آج اندازہ کیجئے، ہم تو جس پہ چاہے ظلم کریں، جتنا چاہے ظلم کریں، جس کا چاہے حق ماریں، جس کا چاہے حق دبائیں، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، بھائیوں کا، جس کا چاہے حق مارے، جس پر چاہے ظلم کرے، جس پر چاہے غصب کرے، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین کی کیا منہ دکھایا جائے؟ آپ غور کیجئے، صحابی رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق کو؟ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جانتے ہو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی رات میں اٹھ کے گشت لگایا کرتے تھے، اپنی رعایا کا خیال رکھا کرتے تھے، رات میں پہرے دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو رات میں اٹھ کر پبلک اور رعایا کا خیال کرنے کے لیے خود پہرا دے رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں کے نیتاؤں کو دیکھ لو کہ ان کی حفاظت کے لیے لوگ پہرا دیتے ہیں۔ آج اتنی چینجنگ آ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات میں نکلے، مورخین نے لکھا ہے، آپ حضرت عمر فاروق کی سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام اسلم تھا، وہ ساتھ میں تھا، دونوں لوگ نکلے، رات میں گھومتے اس لیے تھے کہ کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی مسافر، کوئی بھٹکا ہوا نہ مل جائے، اگر مل جائے تو اس کی ہیلپ کر دی جائے۔ حضرت عمر اور غلام دونوں لوگ نکلے۔ مورخین نے لکھا ہے ابھی یہ لوگ مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلے، مدینہ کی آبادی سے باہر نکلے، رات کا اندھیرا ہے، گلیوں کے اندر مدینہ کی آبادی سے جب باہر نکلے تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے دوری پر کچھ کلومیٹر کی دوری پر جب یہ لوگ پہنچے تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور آگ جلنے کی روشنی آ رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قافلہ مدینے سے باہر سے آیا ہے اور رات ہونے کی وجہ سے مدینہ کے باہر ہی ٹھہر گیا ہے، آؤ ذرا حالات معلوم کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ضرورت ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ غلام بیان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین کے ساتھ میں، عمر فاروق کے ساتھ میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ آگ جل رہی تھی۔ جب اس جگہ پر پہنچے غلام کہنے لگا میں نے دیکھا، امیر المومنین نے دیکھا کہ وہاں کوئی قافلہ نہیں تھا، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور نیچے آگ جل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس میں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عورت کے پاس میں پہنچے کہنے لگے کہ اتنی رات میں تو اس کے اندر کیا پکا رہی ہے اور یہ تیرے بچے پاس میں بیٹھے بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیتی ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں جنگ کے اندر میرا شوہر شہید ہو گیا تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے یہ دو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، غریب ہوں، بے سہارا ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس پتیلی میں کیا پکا رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر تو صرف پانی ہے، پانی کو ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا سکون مل جائے، اور بچوں کو میں یہ تسلی دے رہی ہوں کہ ابھی بن جائے گا تو کھلا دوں گی، اور یہ انتظار کر رہی ہوں کہ بچے کھانا پکنے کا انتظار کرتے کرتے سو جائیں، ہے کچھ نہیں اس کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہنے لگے کہ اگر تیرے پاس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور تو اس طریقے کی زندگی گزار رہی ہے تو تو نے جا کے عمر کو کیوں نہ بتایا، عمر تیرا انتظام کروا دیتا، کھانے پینے کا انتظام کروا دیتا۔ عورت کہنے لگی میں کیوں بتاتی،
میں عمر کے پاس میں کیوں جاتی، عمر خود میرے پاس میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے اس کو میرا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے اس کو ہمارا امیر بنایا ہے، اللہ نے اس کو ہمارا نگراں بنایا ہے، تو وہ خود کیوں نہیں آتا؟ ہم اس کو بتانے کے لیے کیوں جاتے؟ کہا کہ اتنی بڑی حکومت ہے، عمر کس کس کے پاس میں جائے گا، کس کس کے حالات کو معلوم کرے گا؟ تو کہنے لگی اگر عمر لوگوں کے حالات معلوم نہیں کر سکتا تو عمر پھر بادشاہ کیوں بنا بیٹھا ہے؟ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ خیال نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، عورت کہنے لگی کہ ابھی تو کیا ہوا، یہ تو دنیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہوں گی اور میرے یہ دو بھوکے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم لوگ جا کے عمر کے دامن کو پکڑیں گے، اللہ کے سامنے جا کے عمر کی شکایت کریں گے، اے اللہ عمر کی حکومت میں میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ہم لوگ بھوکے سوئے تھے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کے دامن کو پکڑیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کانپ گئے، اللہ کے سامنے میرے دامن کو پکڑنے کی بات کر رہی ہے۔ وہاں سے واپس پلٹے روتے ہوئے اور بیت المال کے اندر پہنچے۔ غلام بیان کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا چاول لیا، آٹا لیا، دال لی، جو بھی کھانے کا سامان تھا تھوڑا تھوڑا لیا اور ساری چیزوں کے پیکٹ بنا کے ایک بورے کے اندر رکھے، اور ان تمام چیزوں کو، ان تمام سامان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اٹھا کے اپنے کاندھے کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ غلام سارا منظر دیکھ رہا ہے، آگے بڑھا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، میں کس دن کے لیے آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے کس دن کام آؤں گا؟ یہ وزن آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ بوجھ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں، میں سامان لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں، یہ بوجھ مجھے اٹھا لینے دیجئے، میں آپ کا بوجھ لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او میرے غلام، کیا کل قیامت کے دن بھی تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا قیامت کے دن بھی تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ غلام کہنے لگا نہیں نہیں، قیامت کے دن تو سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں تو سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو کل قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آج عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھانے دے۔ پورا وہ سامان اٹھا کے اپنی پیٹھ پہ لادا اور لے کر گئے۔ اس عورت کے پاس میں پہنچے کہ لے یہ سامان، کھانا بنا اور اپنے بھوکے بچوں کو کھلا۔ غلام بیان کرتا ہے کہ دوری پر تھوڑا بیٹھ گئے، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو، عورت نے بچوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، بچے بھی خوش، عورت بھی خوش۔ اب اس کے پاس میں آ کر کہنے لگے کہ اب تو خوش ہے نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیرا پیٹ بھر گیا، بچوں کا بھی پیٹ بھر گیا؟ کہا ہاں بھر گیا۔ عورت کہنے لگی ایک بات بولوں؟ کہا بول۔ کہا بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر کو نہیں تمہیں ہونا چاہیے تھا، امیر المومنین عمر کو نہیں، خلیفہ عمر کو نہیں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کہا لگتا ہے تو میرے کام سے خوش ہے؟ کہنے لگی ہاں، آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا اس احسان کی وجہ سے میں آپ پر بہت خوش ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر ایک میری درخواست ہے تجھ سے۔ کہا کیا؟ کہا تو نے وہ جو لائن بولی تھی نا قیامت کے دن عمر کا دامن پکڑوں گی، اگر میری بات مان تو عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی تم کہہ رہے ہو تو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ میں قیامت کے دن چھوڑتی نہیں۔ کہا کہ معاف کر دیا نا؟ کہا ہاں تم نے کہا تو میں نے معاف کر دیا، نہیں پکڑوں گی عمر کا دامن۔ اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگے اے عورت کل تو مدینہ میں آنا، بیت المال میں آنا، مسجد نبوی یا بیت المال مدینہ کے اندر آنا، عمر کے پاس آنا، تجھے عمر بیت المال میں ملے گا اور تیرے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اب تجھے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر تھی کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے صحابی جنتی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
جن کو دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کی خوشخبری دے دی گئی، ان کو بھی آخرت کی اتنی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میرے خلاف کھڑا نہ ہو جائے، میرے خلاف کھڑے ہو کر کوئی شکایت نہ کر دے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ آج ہمیں ہے کوئی فکر؟ ہمیں ہے اس آخرت کے دن کا کوئی ڈر؟ جس کا چاہا حق مارا، جس کو چاہا ستایا، جس کے ساتھ چاہا فراڈ کیا، جس کے ساتھ چاہا بدتمیزی کی، جس کو چاہا مارا، جو چاہا دنیا کے اندر کیا، آج اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ارے کبھی ان لوگوں سے بھی جا کے معافی مانگ لو کہ جن کا حق مار مار کے آپ یہاں تک پہنچے، جن کے حقوق کو غصب کر کر کے یہاں تک پہنچے ہو، کبھی ان سے بھی معافی مانگ لو۔ ایک صاحب نے ایک بار مجھے میرے واٹس ایپ پر ایک چیز بھیجی تھی اور مجھے بڑی پسند آئی۔ بہت سارے دوست یہاں پر ایسے ہیں جو فیس بک چلاتے ہیں، ایپ بھی یوز کرتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں۔ کسی کے فیس بک پر 3000 دوست، کسی کے فیس بک پر 5000 دوست، کسی کے میں 2000، کسی کے میں 4000۔ فیس بک پر دوستوں کی لائن لگی پڑی ہے، ہزاروں دوست فیس بک پر، اور حقیقت یہ ہے کہ پڑوسی سے بات چیت بند ہے۔ یہاں دوست بڑھ رہے ہیں، ہزاروں بنتے جا رہے ہیں، اور پڑوسی سے بات چیت بند ہے، برسیں گزر گئی۔ یہ حالت ہے۔ فیس بک پر لکھ کے ڈالا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ ڈالا جا رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آن لائن معافی مانگی جا رہی ہے۔ ارے جس کا حق مارا اس کے پاس جا کے معافی مانگ، جس کو ستایا اس سے جا کے معافی مانگ، اس کے پاس ایک مرتبہ بھی تو نہیں گیا، اور یہاں پر فیس بک پہ لکھ کے ڈالا جا رہا ہے، واٹس ایپ پر لکھ کر ڈالا جا رہا ہے، آن لائن معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ ایسی دربار لگا ہوا تھا، اور ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت احنف تھا، احنف ابن قیس تھا، وہ امیر معاویہ کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امیر معاویہ خود بھی صحابی ہیں، اور احنف ابن قیس یہ بھی صحابی ہیں اللہ کے نبی کے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ نے احنف ابن قیس سے کہا، دیکھو حضرت علی کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ احنف ابن قیس سے کہا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ، آج علی کا ذکر کیا جائے دربار کے اندر، آج علی کا ذکر کیا جائے مجلس کے اندر، محفل کے اندر۔ احنف ابن قیس نے کہا کس کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ فرمایا آپ مجھ سے حضرت علی کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں نے کتنی مرتبہ حضرت علی کو دیکھا، تہجد کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنا سر تہجد کی نماز میں سجدے میں رکھ دیا، اور اللہ کے سامنے روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اور اتنا اللہ رب العالمین کے سامنے تڑپے، اور اس طریقے سے روئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب کو یاد کر کر کے اتنا روتے تھے، ایسے تڑپ جایا کرتے تھے جس طریقے سے کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ حالت ہو جاتی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اتنا رویا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے دنیا تو میری طرف آئی ہے تاکہ مجھے آخرت سے غافل کر دے، آخرت سے بہکا دے، آخرت سے ہٹا دے، لیکن سن لے کہ میں تیرے اوپر فریفتہ ہونے والا نہیں ہوں، مجھے دنیا پسند نہیں ہے، مجھے آخرت پسند ہے، میں تیرے اوپر فریفتہ نہیں ہونے والا۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا کہ یہ حالت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ احنف ابن قیس نے جب بتایا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جتنا تم نے بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے تڑپتے تھے اور اس طریقے سے رویا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے دل کے اندر آخرت کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے
جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا، اور آج ہم اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کر کے دیکھ لیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ ما لہذا الکتاب، جب بندہ نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کون سی کتاب مجھے دے دی گئی ہے، یہ کون سی کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر نہ تو کوئی چھوٹی نیکی، نہ تو کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے، اور نہ کوئی بڑا گناہ اس کے اندر بچا ہے، سارا کا سارا اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا بھی نہیں چھوڑا، بڑا بھی نہیں چھوڑا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوٹوں کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں، بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، شرک نہیں کریں گے، جادو نہیں کریں گے، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں نہیں کریں گے، لیکن چھوٹوں سے کون بچے گا؟ اگر چھوٹے گناہ بھی اگر عذاب کا باعث نہیں ہوتے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر پہلے چھوٹے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی انسان پکڑا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے بڑے گناہ کے ذکر کرنے سے پہلے چھوٹے گناہوں کا ذکر فرمایا کہ اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اگر آسان الفاظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹے گناہ جو ہے نا، یہ چنگاریاں ہیں، چنگاریاں، اور یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، یہ انگارے ہیں، انگارے۔ تو چنگاری سے بھی بچنا ہے اور انگاروں سے بھی بچنا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آپ ذرا غور کیجئے، ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صبح سے لے کے شام تک کماتے، شام ہوتے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ ایک دن غلام نے تنگ آ کر کہا، اے ابو ذر غفاری، تم جو کچھ بھی کماتے ہو شام ہونے تک سب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتے ہو، تمہاری خیرات لے لے کر، تم سے صدقہ اور خیرات پا کر، تمہاری خیرات لے لے کر لوگ مالدار ہو گئے ہیں، لیکن تمہاری حقیقت یہ ہے کہ رہنے کا تمہارے پاس میں اچھا سا مکان تک نہیں ہے، تمہارے پاس سلیقے کا مکان تک نہیں رہنے کا، اور تمہاری خیرات لے لے کر لوگ مالدار ہو گئے۔ صحابہ رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے غلام، میں اپنی دنیا اس لیے بگاڑ رہا ہوں تاکہ میری آخرت سنور جائے، میں اپنی دنیا اس لیے بگاڑ رہا ہوں تاکہ میری آخرت بن جائے، تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ تو آپ قید خانے میں کیسے رہتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میرے ساتھی، اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طریقے سے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو جس طریقے سے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آپ ایک اسٹیشن سے چلے اور آپ کو کسی دوسرے اسٹیشن پر جانا ہے، بیچ کا جو راستہ ہے سمجھ لو یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اب جس طریقے سے آپ چلتے ہو، جو راستہ ہوتا ہے وہ منزل نہیں ہوتی، جو راستہ ہوتا ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف گزرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا بھی صرف گزرنے کی جگہ ہے، یہاں پر تمہیں بس اسی طریقے سے رہنا ہے، اور یہاں سے چل کے تمہیں آخرت کے پاس جانا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ تو یہ راستہ ہے، اس راستے کو منزل نہ سمجھنے لگو، اس راستے کو ٹھکانہ نہ بنا لو، منزل نہ بنا لو، ایسے رہو کہ ایک راستے سے نکل کے جا رہے ہیں، ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے، وہاں پہ جا کے رکنا۔
اس طریقے سے رہنا. ایک واقعہ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، کیا صحابی. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے نکل گئے، کسی سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں کئی اور لوگ بھی تھے، اکیلے نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے سفر میں. دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سفر پہ جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپہر میں سورج سخت ہو گیا، دھوپ تیز ہو گئی، ریت بھی نیچے سے جلنے لگی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی سایہ نظر آ جائے تو اس سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا بھی کھا لیں گے، تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد میں جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا، سورج تھوڑا مدھم ہو جائے گا تو ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سفر میں چلتے رہے. دور جانے کے بعد دیکھا ایک پہاڑ کا سایہ نظر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو اس سائے میں بیٹھتے ہیں. آپ اور آپ کے سارے ساتھی اس سائے میں آ کر بیٹھ گئے، وہ سائے میں پہنچ گئے. آپ نے فرمایا دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگایا گیا اور جو بھی کھانا ساتھ میں تھا سارا کھانا دسترخوان پہ رکھ دیا گیا. ابھی کھانا کھانے کے لیے آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اور اسی پہاڑ کے سائے میں آ رہا ہے. اور ایسا معلوم پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو سائے کی ضرورت ہے، وہ چرواہا بھی سائے کی تلاش میں اسی پہاڑ کی طرف آ رہا ہے، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، کھانا شروع نہ کرو، وہ چرواہا جو آ رہا ہے اس کو بھی آ جانے دو. جب وہ چرواہا قریب آ جائے گا تو سارے لوگ ساتھ میں مل کے کھائیں گے، اس کو بھی کھانے میں شامل کر لیں گے. چرواہے کا انتظار کیا گیا. جب چرواہا قریب آ گیا، اپنی بکریوں کو اس نے پہاڑ کے سائے میں کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز لگائی، او میرے ساتھی، او میرے بھائی، میرے ساتھ میں آؤ، کھانے میں شریک ہو جاؤ، کھانے میں شامل ہو جاؤ، کھانا تیار ہے، تمہارا ہی انتظار کیا جا رہا تھا. وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، آپ کھانا کھا لیجئے. آج ہم لوگ بھی تو روزہ رکھتے ہیں نا، ذرا اس کا روزہ دیکھو. فرمایا میں روزے سے ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور یہ روزہ رکھا ہوا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہم لوگوں کا بھی روزہ ہوتا، آخر اس نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ او میرے بھائی، تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، کوئی فرض روزہ بھی نہیں ہے، تیرا کام بھی ہے بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنا اس دوپہر میں اور اس جنگل کے اندر اس گرمی کے موسم میں، اور کام بھی تیرا بکریوں کو ہانکنے کا، بکریوں کے ساتھ میں چلنے کا. آخر تو نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے اور اتنے سخت دنوں میں تو نے کیوں روزہ رکھ لیا؟ چرواہا دیکھو کیا جواب دیتا ہے. کہنے لگا کہ یہ روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے اور آخرت بہت بڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس میں جائیں تو بہت سارے اعمال لے کر جائیں، بہت سارے نیک اعمال لے کر جائیں، ہم اپنے نامہ اعمال کو بھر کر اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سوچنے لگے کہ لاؤ اس کا ذرا امتحان لیتے ہیں، اس کا روزہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، تھوڑا سا امتحان لے لیتے ہیں اس کا.
آپ نے فرمایا آج آپ بھی دیکھیے آپ کے یہ روزے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے اندر اللہ کا ڈر آیا کہ نہیں؟ تقویٰ آیا کہ نہیں؟ پرہیزگاری آئی کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لاؤ آج ذرا چیک کر لیتے ہیں اس کا روزہ، بڑی بڑی باتیں مار رہا ہے۔ کہا کہ بکری بیچو گے؟ جواب دیتا ہے کہ بکری میری نہیں ہے، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، میں بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ دیکھو یہ ہے روزے کا اثر، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ رمضانوں کے بعد کا عمل دیکھ لینا، اگر رمضان کے بعد بھی وہ انسان نیک رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نمازوں کو پڑھتا رہا، جھوٹ سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکے بازی سے دور رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کی رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینہ عید کا چاند نکلا، ادھر رمضان کا مہینہ ختم، ادھر نمازیں ختم، ادھر روزے ختم، ادھر تلاوت ختم، سب کچھ ختم۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے روزوں کی حالت بنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بیچو گے؟ کہنے لگا میں مالک نہیں ہوں، مالک کوئی دوسرا ہے اس کا، میں نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بکری مجھے بیچ دو، میں اس کے قیمت تمہیں دے دیتا ہوں، پیسے تمہیں دے دیتا ہوں، بکری کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، یہ قیمت تم رکھ لینا، اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ ایک بکری کیسے کم ہو گئی، تو کہنے لگا کہ کہہ دینا کہ کسی جانور نے حملہ کر دیا تھا اور وہ بکری کو لے گیا، اس نے بکری کو مار دیا، بول دینا۔ اور یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جنگل کے اندر جنگلی جانوروں کا حملہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں۔ ارے جانور تو چھوڑیے، اگر آپ اکیلے مل جائیں اور سامنے سے کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی شیر یا اس طریقے کا کوئی جنگلی جانور آ جائے تو وہ انسانوں پہ حملہ کر دیتا ہے، بکری کی کیا حیثیت اور کیا اوقات؟ اور یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں جنگلی جانوروں کا حملہ جنگل کے اندر، تو کہا کہ بول دینا اپنے مالک سے۔ اس چرواہے نے جب یہ سنا، دیکھو کیا جواب دیتا ہے، کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر، میں ان بکریوں کے مالک سے تو بول دوں گا کہ بکری کو جنگلی جانور لے گیا، بھیڑیا لے گیا، درندے نے کھا لیا، لیکن میں کل قیامت کے دن تمام کائنات کے مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں بکریوں کے مالک سے تو جھوٹ بول دوں گا، لیکن تمام لوگوں کا، تمام کائنات کا جو مالک ہے اس کے سامنے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ اس کو تو سمجھا دوں گا، لیکن اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو بڑی دور تک دیکھتے رہے اور اس کا یہ جملہ کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس جملے کو برابر دہراتے رہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس جملے کو دہراتے رہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے برابر آنسو نکلتے رہے۔ بہت دیر تک اس جملے کا اثر رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہی تو فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر، تقویٰ پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے آپ اکیلے کمرے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے اس لیے نہیں پی رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہی ڈر ساری زندگی تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ یہی تو تقوی کا اور یہی تو رمضان کا مطلب ہے، یہی روزے کا مطلب ہے۔ تو اس کا روزہ تو اس کو فائدہ پہنچا رہا تھا، ہمارے روزے ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جملہ اس نے کہا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور کہہ کے وہ چلا گیا بکریوں کو ہانکتا ہوا۔ عبداللہ ابن عمر بہت دور تک اس کو دیکھتے رہے، بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟
تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے. آپ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ لوٹیں گے مدینہ واپس آئیں گے تب مجھے بتانا اس کے بارے میں. جب یہ لوگ مدینہ واپس لوٹ کے آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک کے پاس میں گئے. دروازہ کٹکھٹایا، مالک آیا، دیکھا عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے. کہا ایسا ابھی رسول کیسے آنا ہوا؟ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. اپنا غلام بیچو گے؟ کہا میرے تو کئی غلام ہیں، آپ کون سے غلام کو خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو تمہاری بکریاں چراتا ہے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. کہنے لگے اگر قیمت صحیح ادا کرو گے تو میں غلام بیچنے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی قیمت ادا کر دی اور غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. غلام کی قیمت ادا کر دی، غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. اور جانتے ہو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا تھا، اس جملے کو یاد کر لو. فرمایا تھا اے لوگو اس ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں بکریوں کے مالک سے تو جھوٹ بول دوں گا لیکن تمام کائنات کا جو مالک ہے اس کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا. اس ایک جملے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ایک جملے نے اس غلام کو غلامی سے آزاد کرا دیا. اور مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہی جملہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا. یہ ہے ڈر اللہ رب العالمین کا، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے روزے کا مقصد، روزے کا مطلب. اور غور کیا جائے تو یہ ہے آخرت کا ڈر، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. آپ اپنی ساری قد و کاوش، ساری محنت، ساری زندگی، ساری تگ و دو سب کچھ دنیا کی خاطر نہ لگا دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بس اس طریقے سے دنیا کے اندر رہنا ہے. اور اس سے زیادہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو آخرت کو اپنی اس دنیا کی خاطر بگاڑ لے گا. اور جانتے ہو جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے پر وہ جہنم کا دروغہ روک لے گا، کچھ جہنمیوں کو روک لے گا اور روکنے کے بعد ان جہنمیوں سے سوال کرے گا. دیکھو کیا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پہ روک لیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، جو تمہیں آج کے دن سے ڈراتا، جو تمہیں آخرت کے دن سے ڈراتا، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا؟ کیا تمہارے پاس میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو بہت ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں تو بہت قرآن و حدیث کو سنانے والے آئے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا. تو جہنم میں جانے کا سبب یہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے. یہاں ہمیں تیاری کرنا ہے آخرت کی. یہ رمضان کا مہینہ جو بار بار ہمارے بیچ میں آتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے تیاری کے لیے آتا ہے، آفر ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو ان دنوں کے اندر بھی خوب محنت کرو، عبادت کرو، رو اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو. یہ تمام چیزیں فکر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آخرت کے دن ہم تمام لوگوں کو معافی اور مغفرت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.